تو جی بات کر لیتے ہیں اب اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صحافی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جمیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب از ڈوئنگ این امیزنگ جاب، اور جو وفد ان کی قیادت میں گیا ہے وہ بھی اپنی 100% ایفرٹس کر رہا ہے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو منظر عام پر لانے کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سفارتی کوششوں کا نتیجہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور بڑا مؤثر اور نتیجہ خیز جو ہے وہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم کہ مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر سے اجاگر ہو گیا، عالمی برادری کی نظر میں آ گیا ہے. اب جو امریکی محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہیں ٹیمی بروس، وہ یہ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ بہت جو ہے وہ پر امید ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان بھارت کے درمیان جو دیرینہ مسئلہ ہے یہ حل ہونے کے کس حد تک امکانات ہیں؟ شروع ہوتا ہے 24 مئی سے. 24 مئی کو جبکہ پہلا اعلامیہ ایشو ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں یہ موسٹ آف دیز پوائنٹس ور آلریڈی انکلوڈیڈ. اس میں کشمیر کا مسئلہ دیا گیا تھا، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ دیا گیا تھا، اس میں ریڈ لائن پاکستان کی بتا دی گئی تھی کہ کیا ہے، اور اس میں باقی ریسیپروسٹی کے تحت ہم نے جواب دیا تھا انڈیا کو. جو انہوں نے کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا، جو پابندیاں لگانی تھی. لیکن وہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے اور خاص طور پر ایک رخ مڑ گیا ہے جیو پولیٹیکل پورے سیناریو کا، لینڈسکیپ کا ایک رخ مڑ گیا ہے 10 کے بعد. یعنی کہ 10 تاریخ کو جب میڈیشن ہوئی ٹرمپ کی طرف سے، شروع تو 9 تاریخ سے ہو گئی تھی، 8 تاریخ سے، تو جب 10 تاریخ کو اس کا اختتام ہوا اور جب سیز فائر ہوا تو اس وقت ایک ڈاکٹرین جو فارن پالیسی کی ڈاکٹرین تھی، فارن پالیسی کا انڈیا کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل مسئلہ ہے. جیسے ٹرمپ کی اور یہی وجہ ہے کہ آج تک انڈیا اس کو ڈینائنس موڈ میں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے پبلکلی ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ میڈیشن ہوئی تھی تو ان کا پچھلے برس کا وہ جو ڈاکٹرین ہے فارن پالیسی کا وہ مٹی میں مل جائے گا کہ یہ ملٹی لیٹرل پرابلم نہیں. کیونکہ ملٹی لیٹرل پرابلم اگر یہ ہو جاتا ہے تو اقوام متحدہ کی وہ 16 قراردادیں اسٹارٹنگ فرام 1948 وہ زندہ دوبارہ ہو جاتی ہیں. زندہ تو ہیں، وہ ایکٹیو دوبارہ ہو جاتی ہیں. وہ جو چیپٹر 6 کے تحت اقوام متحدہ نے وقتاً فوقتاً پاس کیے تھے وہ سارے زیادہ تر کشمیر کے فیور میں. تو جب ہو جاتی ہیں دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں دوبارہ، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا طاقتور پریزیڈنٹ ہے، جبکہ وہ اس میں کوئی 11 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کو میڈیشن کرائی ہے. اور کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل اس چیز کا دوبارہ تذکرہ کر دیا کہ یہ کتنے پریزیڈنٹ ٹرمپ از کوائٹ ہوپفل ٹو ریزالو دس، ٹو گیٹ دس پرابلم ریزالو، اینڈ ہی از دی اونلی پرسن ہو کین برنگ پیپل آن دی ٹیبل ٹاک. جمیل صاحب یہی سوال ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا یہ ایک پالیسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب آگے آنے والے دور میں کس طرح وہ پاکستان اور انڈیا کو دیکھ رہا ہے. اب بھارت جو ہے تو وہ تو ان کے تو سیز فائر والے کردار کو ہی ماننے سے انکاری ہے. اب مسئلہ کشمیر پر بھارت ظاہر کوشش تو یہی کرے گا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بھی بڑھے گا یا صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہی بات ہے؟ نہیں، آگے بڑھنے کے اس لیے ابھی اشارے مل رہے ہیں کہ جو جس تسلسل کے ساتھ پاکستان نے اپنی سفارتکاری کی ہے، دیکھیں جنگ تو جیتا پاکستان، ٹھیک ہے، وہ دنیا کو پتہ پڑ گیا کہ کتنے رافیل گرائیں، کیا کچھ ہوا، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا، انڈیا جو بھی کہتا رہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا کے سامنے ایک بات جو آشکار کی ہے ہماری ڈیلیگیشن نے، بلاول بھٹو، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک امیزنگ کام انہوں نے کیا ہے. تو اس کے لحاظ سے اس ڈیلیگیشن نے تو اس میں سب سے جو پنچ لائن ہے اس میں کہ دنیا آج زیادہ خطرے کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے ہر جگہ دی. امریکہ میں دیا، برطانیہ میں دیا، اور آج برسلز میں بھی اس کی جسٹیفیکیشن یقیناً وہ دیں گے. کیا ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں یہ ڈیلیگیشن اور بلاول بھٹو، جو کہ ظاہر پاکستان کی پالیسی ہے کہ اس مرتبہ تو میڈیشن کا ٹائم مل گیا، لیکن اگلی دفعہ تو صرف 20-25 سیکنڈ ہوں گے ری ایکشن کے. اور انہوں نے یہ کیا بات بڑی بٹوین دا لائن بڑی بات کر گئے، اور دنیا سمجھتی ہے جو اس چیز کو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے براموس میزائل فائر کیا تھا پاکستان پر جو کہ کیپیبل ہے نیوکلیئر وار ہیڈ لانے کا. تو اگر کبھی فائر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. تو اس بات کا اشارہ بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے دیا ہے کہ جی اگر انہوں نے فائر کر دیا
ہمیں کیا پتا کہ وہ نیوکلیر وار ہیڈ لے کے آ رہا ہے یا نارمل کنونشنل وار ہیڈ لے کے آ رہا ہے، تو ہمیں فائر کرنا پڑ جائے گا. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے دنیا میں، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ اب مزید انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اچھا، اور جمیل صاحب یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اور مزید جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر ٹیمی بروس امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے اور پاکستان کے جو اقدامات ہیں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اس کی تعریف کی ہے. یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کتنا یہ سکسیس ہے پاکستان کے سفارتی محاذ کے لیے، پاکستان کے سفارتی وفد کے لیے؟ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا اقوام متحدہ کی چیئر ہمیں ملی جو کمیٹی کی، جو کہ 1988 کی طالبان سینکشن کمیٹی کے چیئر، اس کے بعد وائس چیئر ہم بن گئے کاؤنٹر ٹیررزم کے. انڈیا روتا رہا، ماتم کرتا رہا کہ ہم تو الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم کا ہب ہے اور یہاں انفراسٹرکچر، اور یہ کچھ اس کے چیئرمین بن کے بیٹھ گئے ہیں. اس کے بعد یہ جو سینٹ کام کی آپ نے بات کی مائیکل کورالا کی، یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس تسلسل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک اور کڑی ملا لیں، وہ یہ ہے کہ سی او ایس کو جو انویٹیشن ملی ہے اس کا بھی ماتم پڑا ہوا ہے انڈیا میں سے نہیں ملی ہے کسی کو انویٹیشن کہ وہ جا کے وہاں ان کا 250واں جو آرم فورسز ڈے ہے اس پہ جا کے شامل ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں انویٹیشن، یہ سادی انویٹیشن تو ہے نہیں. یہ انویٹیشن اس وقت جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چل رہا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں چائنا اور رشیا کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں 30 سیکنڈ کا، تاکہ یہ چیز، کیونکہ جیو پولیٹیکل معاملات بڑے کمپلیکس کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی جو چوٹ لگتی ہے ملکوں کو وہ بھی بڑی خطرناک لگتی ہے. تو یہ جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ آپ دیکھیں کہ کل چائنا کے ساتھ امریکہ نے ٹریڈ کے معاملے میں اپنی راہیں ہموار کر لی، 10% اور 50% پر راضی ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ چائنا تو ابھی بالکل ہمارے ٹریڈ کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹرمپ کہتے ہیں، کل کہا انہوں نے. اور دوسری طرف رشیا کے ساتھ ٹرمپ کی بڑی اچھی وہ چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رشیا کی سپورٹ ایران کو وہ تھوڑی سی مدھم پڑ جائے، یا کم از کم اس میں کوئی ملامیت آ جائے. چائنا کی سپورٹ ایران کو اس میں تھوڑی سی مدھم پڑ جائے. پاکستان تھوڑا سا اس معاملے میں اپنا جو پالیسی ہے اسی کے تحت چلتا رہے. یعنی کہ تو وہ اب جو آگے ایران کے خلاف ایران کے خلاف جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، یہ میں چیزوں کا تسلسل بتا رہا ہوں کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا دیا کہ جوہری معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور شاید ہمیں جنگ کی طرف جانا پڑے. اور ایران نے اس کا جواب دے دیا کہ خطے میں کوئی بھی جو ان کا بیسز نہیں رہیں گے. اس بات کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ بہت کمپلیکس بات ہو جائے گی. اور پھر واپس آتے ہیں. جی آپ سوال کر رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ جمیل صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے بڑے طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ کیسے کڑی سے جڑی ہے، اور پاکستان کی اس جیت نے الحمدللہ پورے کہتے ہیں نا ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں. دنیا جس طرح سے اب ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے، جس نظر سے اب ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ یکدم وہ تصویر چینج ہو گئی ہے. دیٹس سو پازیٹیو فار پاکستان.